جن کی نگرانی میں ہم مدرسے کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ چلاتے ہیں، اور یہاں کے ہر ریکارڈ ہر رپورٹ جن کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جن کی نصیحتوں پر ہم یہاں کے ہر رکن کو ہم مقرر کرتے ہیں، اور ہمارے سر کے تاج اور نوجوان نظام آباد کے نوجوان دھڑکتے دلوں کی شان ہیں، اور کئی مصروفیات کے بعد ہماری سادی سیدھی دعوت پر لبیک کہیں، ان پر مجھے بہت فخر ہے۔ میری مراد حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب حسینی عالی دامت برکاتہم ہیں، جو حضرت اس مدرسہ المدرسۃ الکبریٰ کے سرپرست ہیں اور نظام آباد شہر کے صدر جمعیت العلماء ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت حضرت کی حفاظت فرمائے اور آپ کے عمر کو دراز فرمائے اور ہمارے سروں پر تاج قائم فرمائے۔ ہمارے ایک استاد حضرت عبد الرحمن سعید صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لے آئے ہیں، حضرت کا میں استقبال کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خاص طور پر استاد الاساتذہ مولانا اسامہ صاحب، بڑوں کی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور بڑوں کے بعد بات کرنا بے ادبی۔ مولانا اسامہ صاحب کے بعد مجھے مائک دیا گیا، بالکل ہمت نہیں ہے کہ آپ بزرگوں کے سامنے کوئی بات کی جائے، لیکن ابو بکر نے آ کر مجھے سبق دیا کہ نہیں، بچے بھی بات کر سکتے ہیں، اس لیے میں کچھ ہمت کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مدرسہ 3 سال سے دینی خدمات انجام دے رہا ہے اور اس محلے میں اس کا فیض جاری ہے۔ جو 2 طالبہ نے حفظ مکمل کیا ہے، یقین نہ آنے والی بات یہ ہے کہ یہ طالبہ اسی مدرسے میں عالم بنی، انہوں نے بخاری کا سال مکمل کیا اور پھر 2 سال کے وقفے میں انہوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کر لیا۔ لڑکوں کے لیے مشکل ہوتا ہے 2 سال میں حافظ بننا، ہم لوگ بھی حفظ کرے ہیں مدرسوں میں 4 سال لگ جاتے ہیں لڑکے کو حافظ بننے میں، اور کتنی محنت ان طالبات نے کی ہوگی اور کیسا تعلق ان کا قرآن سے ہوگا، اور استاذ نے کتنی محنت کی ہوگی کہ 2 سال جیسے کم وقت میں ان طالبات نے حفظ قرآن کو مکمل کر لیا۔ ساتھیوں، یہ قرآن مجید کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ قرآن کریم ایک انقلابی تاثیر رکھنے والی کتاب ہے۔ ایسے واقعات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بڑے بڑے صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں کہ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن ایک انقلابی تاثیر رکھنے والی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے دل کیونکہ گندے ہیں، اگر ہمارے دل صاف ہو تو قرآن کی تلاوت سے ہمارا دل بھرے ہی نہیں۔ قرآن میں ایسا مزہ آئے، قرآن کی تلاوت سے ایسا لطف، ایسی لذت ملے کہ قرآن کی تلاوت سے ہمارا دل بھرے ہی نہیں۔ ہمارا دل کیونکہ گناہوں کی گندگی سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل غفلت سے بھرا ہوا ہے، ہم نے شیطان کی دوستی کر رکھی ہے، ہم نے اللہ کی دوستی سے دوری اختیار کر رکھی ہے، ہم شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں
گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی زیب و زینت میں مصروف ہیں، اس وجہ سے ہمارا دل گناہوں کی گندگی سے بھرا ہوا ہے، تو اب ہمارا حال یہ ہے ہم قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، شیطان پڑھنے نہیں دیتا، ایک آیت پڑھے، ایک سورہ پڑھ لیے، شیطان بولتا نہیں ہمیں کو دوسرا سورہ آتا ہی نہیں، قرآن بند کر کے رکھ دیتے ہیں، تھوڑا سا قرآن پڑھیں گے، شیطان قرآن پڑھنے نہیں دیتا، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی پڑھتے ہیں قرآن کھول کے، دل نہیں بولتا۔ علماء نے اس کی عجیب مثال دی ہے کتابوں کے اندر، حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی مزدور کیلا ٹھوکتا ہے اور کیلے پر ایک ہتھوڑی مارتا ہے تو وہ کیلا اگر رک بھی جائے، دیوار میں ٹک بھی جائے، تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی چیز لگا دی جائے۔ آپ گھڑی لٹکانا ہے، خالی دیوار میں کیلا رکھ کے ایک ہتھوڑی مار کے گھڑی لگاؤ، کیلا بھی گر جاتا، گھڑی بھی گر جاتی۔ تو کیا کیا جاتا ہے کیلے کو کام کا بنانے کے لیے، کیلے کا تعلق دیوار سے مضبوط کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ اور ایک ہتھوڑی مارتے ہیں، اور ایک ہتھوڑی مارتے ہیں، اور ایک ہتھوڑی مارتے ہیں، پھر کیلے کا اور دیوار کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ کیلے پہ رسی بنے تو بھی رسی اس کیلے پر ٹکی بھی رہتی ہے، آپ اس رسی پر لوڈ ڈال دیجئے، وہ کیلا دیوار سے ٹکا ہوا رہتا ہے، اس کا جوڑ جم جاتا ہے، اس کا جوڑ۔ قرآن کی تلاوت کی مثال بزرگوں نے دی کہ ہم قرآن لے کر بیٹھے اور دل نہ چاہے اٹھ جائے، نہیں، بلکہ اور پڑھو، جو آتا ہے وہ پڑھو، اس کی برکت یہ ہوگی کہ قرآن سے ہمارا تعلق قائم ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، شیطان یہ بولتا کیا ہے بھئی 5 سورے بھی نہیں آتے، 10 سورے بھی نہیں آتے، وہی پڑھنا، کیا وہی پڑھنا، بار بار وہی پڑھنا، جو آتا ہے وہ پڑھیں، اس سے قرآن کی لذت محسوس ہوگی، قرآن سے تعلق ہوگا، اور قرآن سیکھنے کا جذبہ ہوگا، اور قرآن یاد کرنے کی توفیق ملے گی۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی ہے، وہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے، ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ صحابہ نے شکایت کی حضور پاک علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی، یہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا، اور بلانے کے بعد نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، تم ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے ہو؟ وہ صحابی نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، اس سورت کے اندر اللہ نے جو اپنی بڑائی کو، اپنی کبریائی کو بیان فرمایا ہے، اپنی بے نیازی کو بیان فرمایا ہے، مجھے اس سورت سے ایسی محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے بار بار میں قل اللہ احد پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اسی کیفیت سے پڑھ رہے ہو تو اللہ اس کیفیت کی برکت سے تمہاری مغفرت کرے۔ تو قرآن ایک عجیب انقلابی کتاب ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مکے کے حالات ہیں، بڑا ظلم و ستم کا ماحول ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ بھیج دیا کہ جاؤ، اب مکے میں رہنا مشکل ہے، ان ظلم و ستم کو برداشت کرنا مشکل ہے، حبشہ چلے جاؤ۔ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور پاک علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں حبشہ ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ آپ مکے سے نکلے اور رات کی تنہائی میں مکے سے آپ جا رہے ہیں۔ ایک مشرکین مکہ کے سردار نے دیکھا کہ صدیق اکبر جا رہے ہیں، کہا صدیق کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، بالکل سچ تھا ان کی زندگی میں، جو ہے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے اللہ کے نبی سے اجازت لے لی ہے اور اب مکے میں مجھے رہنا مشکل نظر آ رہا ہے، لہذا میں ہجرت کر کے حبشہ جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں حبشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری امان لیتا ہوں اور تم آج سے میرے گھر میں رہو گے، چلو کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں تمہیں اپنی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ لے جا کر اپنے گھر میں اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رہے، اور رہنے کے بعد جو خالی وقت ملتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ قرآن کی تلاوت کا اثر ان کی خواتین پر، محلے والوں پر ایسا ہوا کہ وہ قرآن کی آواز کو سن کر جمع ہونے لگے، اور خواتین اور اطراف کے پڑوسی یہ کہنے لگے کہ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو آیتیں پڑھتے ہیں، ان آیات میں کچھ تو جان ہے، یہ آیتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ جب یہ ماحول بنا، اس نے کہا کہ صدیق اکبر کو، بھائی میں تمہاری ضمانت نہیں لیتا، تم میرے گھر سے جاؤ، تم یہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، محلے کے لوگوں کی دل کی حالت بدل گئی۔ یہ قرآن میں ایسی تاثیر ہے کہ کفار کا دل نرم ہو جاتا ہے، کافروں کے دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر نرمی نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کھول کر بیٹھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کو ہمارا دل نہیں چاہتا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی
کہ جو ہے دنیا کی حکومت کو سنبھالا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد فتوحات کا سلسلہ تھا، ان کے زمانے میں بھی بڑی بڑی فتوحات ہوئی، تو علماء نے لکھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قرآن سے تھا، ایسا تعلق تھا، ان کا کھانا بند کر دیا گیا، ان کا پانی بند کر دیا گیا، وہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے اور اپنی زندگی کا گزارا کرتے۔ حد یہ ہے کہ جس وقت ان کو شہید کیا گیا اس وقت بھی ان کے جسم سے جو خون نکلا ہے تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرا، قرآن پر گرا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خون کا پہلا قطرہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر گرا۔ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے، آج قرآن کی یہ جو مجلس ہے، آج ختم قرآن کی یہ جو مجلس ہے، ضرورت اس بات کی ہے، اس مجلس سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے اور آپ کے پیغام لے کر جائے کہ ہمارا تعلق قرآن سے قائم ہو جائے۔ ہمارے پاس قرآن جہیز میں دینے کے لیے ہے، ہمارے پاس قرآن موتا ہو گئی تو تلاوت کے لیے ہے، ہمارے پاس قرآن افتتاح ہے تو افتتاح میں مول صاحب کو بلا کے جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے 2-4 پارے دے دیے جاتے ہیں، یاسین واسین دے دی جاتی ہے۔ ہم نے صرف قرآن کو یہ سمجھ لیا کہ یہ افتتاح کی کتاب ہے یا یہ مر گئے تو پڑھنے کی کتاب ہے۔ قرآن کا لطف، قرآن کی لذت وہ ہم نے ابھی محسوس ہی۔ شیطان قرآن سے ہمارا اتنا تعلق قائم ہی نہیں ہونے دیتا کہ ہمیں قرآن کی لذت معلوم ہو جائے، قرآن کی مٹھاس ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر کسی اور کام میں مزہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم یہ ایسی عجیب تاثیر رکھنے والی کتاب ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دلوں کو قرآن کریم نے بدل کر دیا۔ ایسے ہزاروں واقعات کتابوں کے اندر ہے کہ قرآن وہ پیر صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک لڑکا تھا بہت ہی خوبصورت نوجوان، وہ کسی انگلش کمپنی میں کام کرنے لگا، وہاں اس کی دوستی ایک عیسائی لڑکی سے ہو گئی اور دوستی اتنی بڑھ گئی کہ وہ لوگ آپس میں شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لڑکے نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میرے ماں باپ سے بات کرو۔ اس نے کہا میں ٹھیک ہے ماں باپ سے بات کرتا ہوں۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملانے کے لیے لے گئی، اس نے جا کر ان کے ماں باپ سے بات کی کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ نے کہا بھائی ہم عیسائی ہیں، تم مسلمان ہو، ایسے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ لڑکے نے کہا کیا کرنا ہے بولو، میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ اور ہماری لڑکی سے شادی کر لو۔ اس نے اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ عیسائی بن گیا۔ جب ماں باپ کو یہ بات معلوم ہوئی، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا۔ تو گھر سے جب نکالا تو چند کتابیں، وہ اپنی نوکری کی ملازمت کی چند کتابیں لے کر وہ گھر سے نکلا، اس نے قرآن بھی رکھ لیا اور کہیں دور جا کر کرائے کے گھر میں وہ لڑکی کے ساتھ رہنے لگا، زندگی گزارنے لگا۔ روزانہ اس نے وہ کتاب ایک ایسی جگہ پر رکھی قرآن مجید کہ جب وہ گھر سے نکلتا تو اس پر نظر پڑتی اور جب گھر میں آتا تو اس پر نظر ڈالتا۔ اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گھر واپس آیا تو دیکھا کہ قرآن کریم نہیں ہے۔ بیوی سے پوچھا بھائی میرے کتابیں کہاں چلے گئے، ضروری کتابیں؟ بیوی بولی آپ کیا کرتے، کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو جاب سے ٹائم نہیں مل رہا، کہیں کو وہ کتاب خالی گھر میں ویسٹ کچرا ہے بلکہ میں پھینک دی۔ اس نے کہا کہاں پھینکا تم نے؟ وہ اس کچرے کے پاس گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی کتابوں کے اندر وہ قرآن کریم بھی رکھا ہوا ہے۔ اس نے فوراً اس قرآن کریم کو نکالا اور نکالنے کے بعد وہ قرآن کریم کو گلے سے لگایا اور پھر میں یہ احساس تھا اے اللہ یہ کیا ہو گیا، آج مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ میری وجہ سے، میری غفلت کی وجہ سے قرآن کریم آج کچرے کے ڈھیر پر لا کر رکھ دیا گیا۔ دل میں احساس تھا، بھر گیا، قرآن کو سینے سے لگاتا ہوا گھر میں بیٹھ گیا۔ جب عیسائی بیوی نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ میرا قرآن ہے۔ تو پھر یہ کیا، تم قرآن کو کیوں سینے سے لگا رہے ہو، تم تو عیسائی ہو گئے۔ اس نے کہا میں عیسائی ہو گیا تھا لیکن میں قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا اور آج بھی میرا تعلق قرآن سے۔ وہ ناراض ہو گئی، اس نے کہا تو ناراض ہو جا، میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں قرآن کریم سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ خالی قرآن کو دیکھتا تھا، آتے جاتے دیکھتا تھا۔ اس زیارت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ محرومی سے بچ گیا، وہ محرومی سے بچ گیا۔ تو قرآن کریم کی زیارت ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، قرآن کریم کی عظمت ہو، قرآن کو ہاتھ میں لیا جائے۔ یہ جب سے موبائل آئے ہیں، علماء اکرام منع کر رہے ہیں موبائل میں بلا مجبوری کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ موبائل میں دیکھنے کی وجہ سے ہم قرآن کو ہاتھ لگانے سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ کوشش اس بات کی جائے کہ ہم قرآن کی تلاوت قرآن میں دیکھ کر کریں۔ قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو چھونا ثواب، اس کو آنکھوں سے لگانا ثواب، اس کو سینے سے لگانا ثواب۔ یہ سارے کام ایسے ہیں جو قرآن کی تعلق کی وجہ سے ہم کو کرنے چاہیے۔ یہ سارے کام بھی ختم ہو گئے۔ اب تو گھر میں قرآن کہاں رکھا ہوا ہے معلوم ہی نہیں رکھا، مر گئے، انتقال ہو گئے تو ڈھونڈتے ہم کہاں ہے قرآن۔
ہم نے خواتین نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ صرف جہیز میں دینے کی کتاب ہے، بس یہ سمجھ لیا ہماری ماؤں بہن۔ تو عزیزوں دوستوں، یہ قرآن کریم کی مجلس ہے اور قرآن کی نسبت پر یہ مجلس جمائی گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے قائم ہو جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زبردستی سے ہی قرآن کی شروع میں ہم تلاوت کرنے والے بنیں گے، پھر انشاءاللہ قرآن سے جب تعلق جڑ جائے گا پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان مبارک مجلسوں کی برکت سے، ان تکمیل قرآن کی مبارک مجلسوں کی برکت سے اللہ پاک ہمارا تعلق قرآن سے قائم کر دے، ہماری بیٹیاں بھی قرآن پڑھنے والی بن جائیں، ہمارے بیٹے بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ہمارے بڑے لوگ بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور قرآن جو لاکھوں برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں وہ برکتیں قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھروں کے اندر بھی اللہ پاک نازل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔